السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، چند روز قبل میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا۔ کویت کے ایک بڑے مشہور و معروف عالم دین، قاری قرآن، جن کی خوش لہنی کو پوری دنیا کا مسلمان بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ سنتا ہے اور برکتیں حاصل کرتا ہے۔ ان کا نام ہے مشاری بن راشد العفاسی۔ انہوں نے ایک بڑا تعجب خیز ٹویٹ ابھی ٹویٹر پہ کیا ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ لکھتے ہیں: وائٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ٹرمپ ول اوپن دی گیٹس آف ہیل آن ایران۔ وائٹ ہاؤس جو واشنگٹن میں واقع ہے، جہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ بیٹھتے ہیں، ان سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کے لیے لکھا ہے وہ بہت جلدی ایران پر دوزخ کے دروازے کھول دیں گے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہیں قاری قرآن اس دور کے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اوپر جہنم کے دروازے وہ کھول دیں گے۔ یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ قاری ہیں۔ ان جیسے اور بھی حضرات جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مثلاً بردر عدنان، مفتی مینک، ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہ مشاری صاحب۔ یعنی منافقت کی حد یہ ہے کہ ایران شیعہ ہے تو اس کے وہ شیعہ ملک ہے، اس کے عقائد اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، تو اس کے مقابلے میں انہیں، ان سلفیوں کو، ان وہابیوں کو یہودیت اور نصرانیت پسند آ رہی ہے، اور وہ عرب کے اوباش اور عیار اور مکار اور فاسق اور فجار اور کافرانہ انداز رکھنے والے ملوک اور بادشاہ پسند آ رہے ہیں، اور ایران کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت جلدی دوزخ کے دروازے کھول دیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس دور کے علماء ہیں، خاصتاً یہ وہ علماء ہیں جو فنڈڈ ہیں، اربوں کے پیسوں پہ پلتے ہیں۔ اب کتنی ہی خوش لہنی کیوں نہ ہو، بہترین قاری کیوں نہ ہو، بہترین عالم کیوں نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرکیف 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حروریہ، خوارج بنی نہرواں کے لیے اس طرح کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ ابھی میں وہ حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھوں گا، مگر اس سے قبل اس حدیث شریف کا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ کن لوگوں پر آئی ہے اور وہ لوگ کون تھے، ان کی کیا حرکتیں تھیں۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث 6931 ہے، جس کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حروریہ قبیلہ جو خوارج بنی نہرواں کے قبیلے میں سے قبیلہ ہے، جس نے مولائے کائنات کو شہید کیا، یہ وہ قبیلہ ہے جو جنگ صفین تک مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ کے ساتھ باطل کے اور باغیوں کے برمقابل مولائے کائنات کی حمایت میں، ان کی صف میں مولائے کائنات کے ساتھ باغیوں سے لڑ رہا تھا۔ مگر جیسے ہی مسئلہ تحکیم پیش آیا، اس کی بہت تفصیل طلب گفتگو ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں۔ مسئلہ تحکیم کے بعد یہ لوگ مولائے کائنات کے خلاف ہوئے، اور مولائے کائنات کے خلاف انہوں نے سب سے پہلے امت میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے پہلے اس امت کے مسلمان ہیں، اور جو اس امت میں سب سے بڑے حامی و ناصر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کے،
امیر المومنین مولا المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ الوجہ المطہر کے مقابلے میں مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ دیا اور آپ کو استحلال دم جانا، یعنی آپ کے خون کو حلال جانا اور آپ کو شہید کرنا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے مترادف جانا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات کو شہید کیا اور مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ اپنے دور کے بڑے قاری تھے، بڑے حافظ تھے، بڑے علماء تھے، بڑے مفتیان تھے جو فتوے دیتے تھے۔ سب سے پہلا کفر کا فتویٰ مولا کائنات کو دیا، اور انہوں نے مولا کائنات کے مقابلے میں مولا کائنات کے اصحاب سے مناظرہ بھی کیا، جس میں عبداللہ ابن عباس کا سر فہرست نام آتا ہے۔ مناظرہ کیا ان لوگوں نے، یہ وہی مناظرے والے، فتوے دینے والے علماء ہیں جو خوارج بنی نہرواں کی صفات رکھتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حدیث شریف آئی ہے خاصتاً، مگر بالعموم روز قیامت تک ان صفات کے حامل جو خوارج بنی نہرواں کے پاس تھے کہ باطل کا ساتھ برمقابل حق، اور اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد ماننا، اور اپنے معاملات میں دین سے بالکل خالی ہونا، دین کی روحانیت سے، دین کی معنوی اور باطنی مفہوم سے بالکل خارج رہنے والے یہ علماء بڑے قاری بھی ہیں، بڑے حافظ بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، لیکن دین کی کوئی بو باس ان کے پاس نہیں ہے۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، ان ابی سلمۃ و عطاء بن یسار انہما اتیا ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسألہ عن الحروریہ اسمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادری ما الحروریۃ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول یخرج فی هذه الامة ولم یقل منها قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقهم او حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیۃ فینظر الرامی الى سهمه الى نسله الى رصافه فیتمارا فی الفوقۃ هل علیک بها من الدم شیء۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عطا بن یسار یہ دونوں تابعین میں سے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ حروریہ کے بارے میں آپ نے کچھ سماعت فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو آپ نے فرمایا حروریہ کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں حروریہ وہی قبیلہ جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو بنی نہرواں خوارج کے قبیلے میں سے ایک قبیلہ ہے جس نے مولا علی کو شہید کیا۔ اس امت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں، اور یوں نہیں فرمایا، اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ کن کے لیے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے درجے کے مسلمان مومن، فرسٹ کیٹیگری کے اس امت میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے لیے کہنا ہے کہ آپ حضرات بھی ان قاری قرآن، حافظ قرآن جو ہوں گے، یہ حروریہ والے، ان کے مقابلے میں اپنی قرأت کو حقیر جانو گے۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام کی جماعت سے کہنا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر پھینکنے والا تیر کو دیکھتا ہے کہ اس کے جڑ میں اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو، مگر وہ بھی صاف۔ اللہ اکبر! حدیث بالکل واضح ہے کہ تیر پھینکنے والا جب جانور پر تیر پھینکتا ہے اور تیر آر پار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ دین سے باہر نکل جائیں گے، اور اس طرح سے نکلیں گے، حال یہ ہوگا دین سے تو باہر نکل جائیں گے، مگر یہ حال ہوگا کہ جیسے تیر پھینکنے والا تیر کو پھینکنے کے بعد اس جانور سے جب وہ تیر آر پار ہو جاتا ہے، جب وہ اس تیر کو اٹھا کر دیکھتا ہے، اس تیر پہ کہیں اس جانور کا نہ خون لگا ہوا ہے، نہ کہیں کوئی گوشت لگا ہوا ہے، نہ خون لگا ہوا ہے، نہ اس کے پر و بال پر، نہ اس کی نوک پر تیر کی۔
اسی طرح یہ علماء جو خوارج بنی نہرواں کی صفات والے ہوں گے، منافقین ہوں گے اندر سے، ظاہری خط و خال دین کے پورے کریں گے، بڑے عابد اور ریاضت کرنے والے، بڑے زاہد متقی پرہیزگار ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے، بڑے حافظ ہوں گے، بڑے مناظر ہوں گے، بڑے فتوے دینے والے ہوں گے، ان کے پاس بڑے بڑے دارالافتاء ہوں گے، مگر دین کی بوباس ان کے پاس نہیں ہوگی، مفہوم دین ان کے پاس نہیں ہوگا، دین کا معنوی اور باطنی اور روحانی حصہ ان کے پاس نہیں ہوگا، یہ دین کو من و عن کبھی چکھ ہی نہیں سکیں گے، اس طرح یہ دین سے باہر ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دین کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو حضرات علماء اسرائیل کی، امریکہ کی، ایران کے مقابلے میں اور یہ عرب کے اوباش بادشاہوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو بہرحال یہ حدیث شریف ان پر صادق آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مولائے کائنات کی صف میں رکھے اور مولائے کائنات کی صف میں ہی اور ان کی عقیدت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے اور آپ ہی کی ذات گرامی کے ساتھ ہمارا محشر فرمائے اور ہمیں حق و عالم بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔